بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ انسان کو ہمیشہ بخل کی تلقین کرتا رہتا ہے اور ترغیب دلاتا ہے کہ تمہیں اوروں کے ساتھ کیا ہے، تم اپنی اولاد کے لیے مال اور دولت جمع کرو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ کل کے بارے میں پریشان ہونے والا انسان جب آخرت کی گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، جب قبر آئے گی تو دیکھا جائے گا، آخرت آئے گی تو دیکھا جائے گا، آخرت کو اہمیت نہیں دیتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ جب سے انسان کی خلقت ہوئی ہے شیطان انسان کا دشمن ہے، یعنی تخلیق کے حضرت آدم علیہ السلام سے شیطان انسان کا دشمن بنا ہے۔ لیکن آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کا دشمن تو ہے شیطان، لیکن انسان پر یہ حملے کس طرح کرتا ہے، کون سے حملے کرتا ہے انسان پر، کس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے، آج ہم اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے شیطان جو انسان پر حملہ کرتا ہے وہ یہ حملہ کرتا ہے کہ انسان کے سامنے آخرت کو آسان اور ہلکا قرار دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ آخرت کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آسان ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ انسان کی نظر میں آخرت کی بالکل اہمیت ہی باقی نہیں رہنے دیتا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ مہم ترین مسئلہ جو انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے وہ مسئلہ قیامت ہے، آخرت ہے۔ کیونکہ انسان جب آخرت کے بارے میں سوچتا ہے کہ آخرت میں کیا ہونا ہے، ہر ایک چیز کا حساب و کتاب ہونا ہے، اچھے لوگ جنت میں جائیں گے، برے لوگ جہنم میں جائیں گے، جب انسان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے تو وہ اپنی زندگی کو سنوارنے میں بھرپور کوشش کرتا ہے اور کسی کا حق نہیں کھاتا اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ہر برائی سے آخرت کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کل کے بارے میں پریشان ہونے والا انسان جب آخرت کی گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، جب قبر آئے گی تو دیکھا جائے گا، آخرت آئے گی تو دیکھا جائے گا، آخرت کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو شیطان سب سے پہلا حملہ جو انسان پر کرتا ہے، انسان کی آخرت سے توجہ ہٹا دیتا ہے، انسان کو آخرت سے غافل بنا دیتا ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جنت کی لالچ میں اچھے اعمال کرتے ہیں کہ آخرت میں جنت ملے گی، جنت کی غرض سے وہ اچھے اعمال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی موجود ہیں جو جہنم کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اچھے کام کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتے۔ اور دوسرا حملہ جو انسان پر شیطان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو مال اور اولاد میں مگن کر دیتا ہے کہ مال جمع کرو، اولاد پیدا کرو، آپ کو کسی اور کے ساتھ کیا ہے۔ انسان کو بخیل بنا دیتا ہے اور وہ صرف اور صرف مال جمع کرنے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، اس کو اور کسی چیز کی طرف بالکل دھیان ہی نہیں دینے دیتا، توجہ ہی نہیں کرنے دیتا کہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، بلکہ انسان کو ہمیشہ بخل کی تلقین کرتا رہتا ہے اور ترغیب دلاتا ہے کہ تمہیں اوروں کے ساتھ کیا ہے، تم اپنی اولاد کے لیے مال اور دولت جمع کرو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ تیسرا حملہ جو انسان پر شیطان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے دین میں شبہ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کے ایمان میں، انسان کے دین میں انسان شبہات کا شکار ہو جاتا ہے، تردید کا شکار ہو جاتا ہے، انسان کا دین متزلزل ہونا شروع ہو جاتا ہے، عقائد متزلزل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا، رمضان کا مہینہ تھا، میں نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا ہوا؟ تو اس نے کہا آغا صاحب روزہ کس لیے رکھے، کیا ہے جنت جہنم، ہم نے تو نہیں دیکھی، پتہ نہیں آخر میں ہے نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو کیوں بھوکا مارے۔ تو انسان کے ذہن میں شبہات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی دین کے بارے میں شبہات پیدا کرنا اور دین میں تردد کا شکار کرنا یہ شیطان کے مہم ترین حملات میں سے ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ لوگوں سے سنیں گے اکثر کہتے ہیں کہ کیا ہے جنت، کیا ہے جہنم، یہ مولویوں نے خود سے بنائی ہوئی ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، یہ شیطان انسان پر حملہ کرتا ہے۔ چوتھا اور آخری حملہ جو انسان پر شیطان کرتا ہے وہ خواہشات نفسانی، لذت اور شہوت کے ذریعے کرتا ہے۔ انسان ان چیزوں میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اس کو آخرت کی پرواہ نہیں رہتی، اور شیطان کا یہ حملہ سخت ترین حملہ ہوتا ہے۔
اس میں شک نہیں ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی خود خواہشات ہیں جو انسان کی دشمن ہے۔ تو عزیزان محترم، شیطان انسان پر ہر طرف سے حملہ کرتا ہے، یعنی چاروں طرف سے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے اور انسان کو جہنم میں لے جانے کی بھرپور کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور یہ ایک دفعہ کوشش نہیں کرتا، بارہا کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے اس وقت تک شیطان اس کی گمراہی کی، اس کو جہنم میں لے جانے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو کیا ان 4 حملات کا کوئی حل بھی ہے؟ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں حل بتائیں گے کہ ان 4 حملات سے انسان شیطان کے شر سے کس طرح بچ سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔